یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر دراصل یہ انسانی شعور کے سب سے گہرے زخم کو چھوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مذہبی لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اتنی عبادت، اتنی دعاؤں، اتنے سجدوں کے بعد بھی دل میں سکون کیوں نہیں آتا؟ یہ روانی ہے، اس لیے ہم سطحی بات نہیں کریں گے۔ ہم انسان کے دماغ، اس کے ایگو، اس کے فیئر اور اس کے بلیف سسٹم کو ننگا کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے مگر اندر مسلسل بے چینی ہے۔ کوئی تہجد گزار ہے مگر دل میں غصہ ہے۔ کوئی داڑھی، حجاب، مذہبی شناخت سب کچھ رکھتا ہے مگر رات کو سرہانے اضطراب رکھ کر سوتا ہے۔ یہ تضاد کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ ریلیجن کو ٹروتھ نہیں، سیکیورٹی بلینکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سخت ہے مگر سچ یہی ہے۔ انسان کا دماغ، نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے، سروائیول اورینٹڈ ہے۔ امگدلا، خوف کا مرکز، ہر لمحہ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے، کیا میں محفوظ ہوں؟ کیا میں کنٹرول میں ہوں؟ کیا میرا وجود خطرے میں تو نہیں؟ اب یہاں مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ زیادہ تر مذہبی لوگ خدا کی طرف محبت کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے آتے ہیں۔ جہنم کا خوف، سزا کا خوف، غلط ہو جانے کا خوف، ریجیکٹ ہو جانے کا خوف، اور خوف کبھی سکون نہیں دیتا۔ فیئر بیسڈ بلیف سسٹم کبھی انر پیس پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک اہم ڈسٹنکشن سمجھنا ضروری ہے، فیتھ ورسز سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی۔ فیتھ وہ حالت ہے جہاں آپ حقیقت کے ساتھ الائنڈ ہو جاتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی وہ حالت ہے جہاں آپ خدا کو بھی ایگو کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ جب انسان خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ میری زندگی ٹھیک رہے، میرا نقصان نہ ہو، میرا کنٹرول نہ چھنے، تو وہ دراصل خدا کو نہیں مان رہا، وہ اپنے خوف کو پوج رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کے بعد بھی ذہن شور مچاتا رہتا ہے۔ اب سائنس کی بات کریں۔ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسانی ذہن 2 حصوں میں جیتا ہے، پریزنٹ اویئرنیس، نیریٹو سیلف۔ نیریٹو سیلف وہ وائس ہے جو کہتی ہے میں کون ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں کتنا اچھا یا برا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر مذہبی لوگ نیریٹو سیلف کو سینٹیفائی کر دیتے ہیں۔ وہ ایگو کو مذہب کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نیک ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ سٹل ایگو انفلیشن ہے، اور ایگو جتنا بڑا ہو، سکون اتنا کم ہوتا ہے۔ کیونکہ ایگو ہمیشہ کمپیریزن مانگتا ہے، ایگو ہمیشہ ویلیڈیشن مانگتا ہے، ایگو ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ کہیں اس کی شناخت ٹوٹ نہ جائے۔ اب ایک اور انکمفرٹیبل سچ، ریلیجن کو مورل سپیریورٹی کے لیے استعمال کرنا سکون کو مار دیتا ہے۔ جب آپ کا ایمان یہ ثابت کرنے میں لگا ہو کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی غلط، تو آپ مسلسل مینٹل وارفیئر میں ہیں۔ یہ جنگ باہر نہیں، اندر چل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کچھ انتہائی مذہبی لوگ سب سے زیادہ ریسلیس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کے ساتھ نہیں، اپنی سیلف کریٹڈ امیج کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور اینگل، ایگزسٹینشل۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف انسرٹنٹی سے ہوتی ہے۔ ہم فائنل آنسرز چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کلیئر ہو، جنت، جہنم، ریوارڈ، پنشمنٹ، ایوری تھنگ باکسڈ۔ مگر حقیقت یہ ہے، وجود ایمبیگوس ہے، اور جو شخص ایمبیگوٹی برداشت نہیں کر سکتا، وہ مذہب کو سرٹنٹی ڈرگ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مگر سرٹنٹی مائنڈ کو ٹیمپرری ریلیف دیتی ہے، پیس نہیں۔ پیس تب آتا ہے جب آپ انسرٹنٹی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ پیراڈاکس ہے۔ اب روانی سٹائل میں ایک ڈیپ لائن سنیں، سکون عبادت سے نہیں آتا، سکون ایگو کے کولیپس سے آتا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں کنٹرول میں نہیں ہوں، میں سب کچھ نہیں جانتا، میں اپنی شناخت نہیں، ایک پروسیس ہوں، تب دماغ کوائٹ ہوتا ہے، تب فیئر ڈیزالو ہوتا ہے، تب خدا تصور نہیں، ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بغیر شور مچائے، بغیر دکھاوے کے، خاموشی میں زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مسلسل مذہب کی بات کرتے ہیں مگر اندر کیوس ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات جو روانی آڈینس سمجھ سکتی ہے، اگر آپ کا دین آپ کو سافٹر، ہمبلر، کوائٹر نہیں بنا رہا، اگر آپ کا ایمان آپ کے غصے، انگزائٹی، سپیریورٹی کمپلیکس کو کم نہیں کر رہا، تو مسئلہ دین میں نہیں، مسئلہ اس ایگو میں ہے جس نے دین کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ اصل سکون وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسان خدا کو اپنی انسیکیورٹی کا سلوشن نہیں، بلکہ اپنی ایگو کی موت کے طور پر قبول کرتا ہے،
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں عبادت ختم نہیں ہوتی بلکہ خاموشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ایک اور دروازہ کھولتے ہیں۔ یہ وہ اینگل ہے جس پر کم بات ہوتی ہے، مگر یہیں اصل مسئلہ چھپا ہے: ریلیجس برن آؤٹ۔ بہت سے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر بھی ایگزاسٹ ہو سکتا ہے۔ جب عبادت ڈسکوری نہ رہے بلکہ ڈیوٹی بن جائے تو روح نہیں، نروس سسٹم ریاکٹ کرتا ہے۔ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ریپیٹڈ ایکشنز وداؤٹ انر میننگ دماغ میں میکینیکل لوپس بنا دیتی ہیں۔ آپ الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں مگر اویئرنیس حاضر نہیں ہوتی۔ جسم سجدے میں ہوتا ہے مگر دماغ سروائیول موڈ میں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ عبادت کے فوراً بعد بھی اریٹیبلٹی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نروس سسٹم کام نہیں ہوا، وہ صرف پرفارم کر رہا تھا۔ یہاں ایک انکمفرٹیبل سوال پیدا ہوتا ہے: کیا ہم عبادت کر رہے ہیں یا اپنی انگزائٹی کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں؟ بہت دفعہ مذہب اسپریچول بائی پاسنگ بن جاتا ہے، یعنی انسان اپنے انریزالوڈ ٹراما، چائلڈہڈ وونڈز، سپریسڈ اینگر سب کو دعاؤں کے نیچے دبا دیتا ہے۔ لیکن دبا ہوا مٹیریل ختم نہیں ہوتا، وہ لیک ہوتا ہے، ریلیشن شپ ایشوز میں، کنٹرولنگ بیہیویئر میں اور غیر ضروری گلٹ میں۔ یہ گلٹ بہت ڈینجرس ہے کیونکہ کرونک گلٹ نروس سسٹم کو پرماننٹلی ٹینس رکھتا ہے۔ آپ ہر وقت خود کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں: یہ سوچ غلط تھی، یہ خیال آ گیا، یہ دل کیوں ایسا ہے؟ اور جتنا زیادہ سیلف سرویلنس اتنا کم پیس۔ اب ایک اور ڈیپ سائیکولوجیکل لیئر: گاڈ ایز این ایکسٹرنل جج بمقابلے خدا اس انر الائنمنٹ۔ زیادہ تر لوگ خدا کو ایک کازمک آڈیٹر سمجھتے ہیں جو ہر تھاٹ، ہر سلیپ، ہر امپلس نوٹ کر رہا ہے۔ یہ تصور سب کانشیس میں کانسٹنٹ پریشر کریٹ کرتا ہے۔ آپ کبھی ریلیکس نہیں کر پاتے، آپ کا مائنڈ ہمیشہ ایلیٹ رہتا ہے۔ ایلیٹ مائنڈ کبھی پیسفل نہیں ہوتا۔ پیسفل مائنڈ وہ ہوتا ہے جو ٹرسٹڈ سرنڈر میں ہو، نہ کہ پیرانوئڈ اوبیڈینس میں۔ یہاں ایک سٹل مگر پاورفل فرق ہے: اوبیڈینس بورن آؤٹ آف فیئر ورسز الائنمنٹ بورن آؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ۔ پہلا انسان کو ریجڈ بناتا ہے، دوسرا انسان کو فلوئڈ بناتا ہے۔ ریجڈ سسٹمز اینگزائٹی پیدا کرتے ہیں، فلوئڈ سسٹمز پیس۔ اب ایک اور اینگل: آئیڈینٹی کانفلکٹ۔ بہت سے مذہبی لوگ دو زندگیاں جیتے ہیں، ایک پبلک ریلیجس سیلف اور ایک پرائیویٹ ہیومن سیلف۔ پبلک سیلف پاکیزہ، کنٹرولڈ، رائچس۔ پرائیویٹ سیلف کنفیوزڈ، ڈیزائرس، فلاڈ۔ یہ سپلٹ پرسنالٹی نہیں مگر سپلٹ اویئرنیس ہے، اور سپلٹ اویئرنیس کا مطلب ہے اندر جنگ۔ جب تک انسان اپنے ہیومن امپلسز کو اینیمی سمجھے گا، سکون ممکن نہیں، کیونکہ آپ اپنے ہی وجود سے لڑ رہے ہیں۔ ریئل پیس تب آتا ہے جب انسان کہتا ہے: میں کامل نہیں مگر میں ایماندار ہوں۔ پرفیکشن پریشر مذہب کو پوائزن کر دیتا ہے۔ اب ایک اینگل جو ریئلی ڈسکس ہوتا ہے: ریلیجس کمپیریزن اینگزائٹی۔ سوشل میڈیا نے اسے ایمپلیفائی کر دیا ہے۔ کون زیادہ نیک ہے، کون زیادہ نالجبل ہے، کون زیادہ اسپریچول لگ رہا ہے۔ یہ سٹل کمپٹیشن اسپریچولیٹی کو پرفارمنس بنا دیتا ہے۔ پرفارمنس میں پیس نہیں ہوتا، پرفارمنس میں فیئر ہوتا ہے کہ کہیں آڈینس ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائے۔ اور جب خدا آڈینس بن جائے تو انسان ایکٹر بن جاتا ہے۔ ایکٹر کبھی ریلیکس نہیں ہوتا۔ اب ایک ایگزسٹینشل بومباسٹک لائن: روانی سٹائل۔ جب خدا آپ کے لیے وٹنس نہیں جج بن جائے تو سکون عدالت میں مر جاتا ہے۔ ایک اور اینگل: ٹائم obsession۔ بہت سے مذہبی لوگ فیوچر فوکسڈ ہوتے ہیں، آخرت، حساب، انجام۔ فیوچر اورینٹڈ مائنڈ کبھی پریزنٹ میں سیٹل نہیں ہوتا۔ پیس ہمیشہ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو مسلسل فیوچر پنشمنٹ یا ریوارڈ میں لے جا رہا ہے تو آپ پریزنس کھو رہے ہیں۔ پریزنس کے بغیر کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی عبادت پیس نہیں دے سکتی۔ اور اب آخری بٹ ڈیپسٹ اینگل: فیئر آف سائلنس۔ کچھ لوگ اس لیے ریسٹلیس رہتے ہیں کیونکہ سائلنس میں ایگو ڈیزالو ہونے لگتا ہے۔ سائلنس ڈینجرس لگتی ہے کیونکہ وہاں ماسکس گرنے لگتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ مسلسل ریلیجس کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں مگر کبھی کوائٹ نہیں بیٹھتے۔ کوائٹ بیٹھنا رسک ہے کیونکہ وہاں خدا کانسیپٹ نہیں ایکسپیرینس بن جاتا ہے، اور ایکسپیرینس ایگو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے روانی کی یہ بات یاد رکھیں: سکون اس وقت نہیں آتا جب آپ زیادہ جاننے لگتے ہیں، بلکہ اس وقت آتا ہے جب آپ چھوڑنا سیکھ لیتے ہیں۔ چھوڑنا، خود کو ڈیفینڈ کرنا، خود کو پروف کرنا، خود کو آئیڈیل بنانا۔ جب انسان کہتا ہے میں الاؤڈ ہوں کہ میں انکمپلیٹ ہوں، تب دماغ پہلی بار سانس لیتا ہے۔
اور شاید اسی سانس میں وہ سکون چھپا ہے جسے ہم برسوں سے دعا کے لفظوں میں ڈھونڈتے رہیں۔